جوان بیٹھے ہوئے ہیں یا پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اولادیں ہیں بڑی عمر کے ہیں کالج اسکولس کے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو یا پھر ہم اپنے آپ کو خود کو اہل تسلسل سے کیسا قائم رکھیں بزرگان دین سے کیسا قائم رکھیں اور جدیدیت سے کیسا بچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بنیادی سوال، یعنی ہمارے مجتمع ہونے کے مقاصد میں ایک مقصد اس سوال کا حل بھی تھا، جو سوال اعتراض کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہم کو قرآن و حدیث ہی کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کو ائمہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. خود یہ کہنے والے ہی اپنے آپ کو کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلاتے ہیں. آپ ان کو غور کر کر دیکھیں کہ جب بھی آپ ان سے حدیث کی بات کریں گے یا پھر قرآن کی آیت کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے فلاں عالم نے فرمایا ہے، فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ، فلاں محدث نے، امام بخاری نے اس کی شرح میں، فتح الباری نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اب ہمارا اعتماد کیا ہے؟ ائمہ، امام الائمہ امام اعظم پر ہے. اب ان کا جو اعتماد ہے کسی نہ کسی ایک عالم پر ہے. کسی کا بھی نام لیں گے، شیخ زبیر علی زئی کہیں گے، مولانا اسحاق کہیں گے، یا پھر ابن تیمیہ کہیں گے، ابن عثیمین کہیں گے، فوزان کہیں گے، البانی کہیں گے. کہیں نہ کہیں ان کی حد ہے. یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ کہے میں کہہ رہا ہوں، اس مقام پر کوئی فائز نہیں ہے. تو یہ 10 کے پیچھے جانے والے ہیں، ہم ایک کے پیچھے جانے والے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آج پاشا نے پوچھی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں اعتماد کو پیدا کیجیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارا جو راستہ ہے، ہماری جو تحقیق ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہے. یہ اعتماد پیدا ہوگا. اور یہ اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑے گا. ہم خالی واقعات نہیں سنا سکتے، ہم خالی یوں ہی کہہ دیا نا مسئلہ ہے نا یہ کتاب میں آ گیا نہیں. اب ہمارے انداز کو مختلف ہونا پڑے گا. ہم کو اپنے آپ کو محنت کر کر چینج کرنا پڑے گا. اب ان کو بتانا پڑے گا کہ اگر ہم رفع دین نہیں کر رہے ہیں حنفی فقہ میں تو کس حدیث کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم آمین نہیں بول رہے ہیں تو کس حدیث کی بنیاد پر آمین نہیں بول رہے ہیں حنفی فقہ میں. اب میں حنبلی ہوں اور میں رفع دین کر رہا ہوں تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کس حدیث کی بنیاد پر رفع دین کر رہا ہوں. میں آمین زور سے بول رہا ہوں تو کس حدیث کی بنیاد پر آمین بول رہا ہوں. اب ہم کو ان کے سامنے مصادر کو پیش کرنا پڑے گا. اب یہ اعتماد کا فقدان کا دور ہے. جیسے پہلے کوئی بزرگ کہہ دیے ہم مان لیتے تھے، بڑے کہہ دیے مان لیتے تھے، اب کوئی نہیں مان رہا ہے، اب سوال کر رہا ہے. تو اب ہمیں جواب بھی دلیل سے دینا ہوگا. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ تحقیقیں ہو چکی ہیں. اب ان کو بتانا ہوگا کہ ہماری جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح حدیث ہے، اس کی تحقیق کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا. تو ان کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہم کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی تم جس راستے پہ ہو یہ سچا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ دلیلوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. اور اس کے لیے ہم کو تحقیق کر کر انہیں پیش کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے مجتہدین یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے منبروں پر فائز لوگ ہیں، جو ہمارے خطبہ ہیں، اب وہ مدلل بات کرنا چاہیے، قرآن و حدیث سے بات کرنا چاہیے. اب واقعات کم سے کم ہو، احادیث زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن آیات زیادہ سے زیادہ ہو. اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث سے پیش کیجیے. یقیناً جو اعتماد ہمارے نوجوانوں کا جا رہا ہے پھر واپس آ جائے گا.